29ویں سپارے کے پہلے نصف کی آخری صورت ہے یہ سورہ جن سے پہلی صورت ہے سورہ نوح۔ یہ سورہ دراصل نوح علیہ السلام کی 950 برس کی کارگزاری بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم انبیاء کی سرگزشت سے بھرپور ہے، جس میں خصوصیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس وہ اپنی قوم میں موجود رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آخر میں اللہ کے سامنے اپنی ساری سرگزشت پیش کی، اور اللہ نے بھی اطلاع دے دی تھی کہ میرے بندے نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو لوگ ایمان لا چکے، اب ان میں سے ایک نے بھی ایمان نہیں لانا۔ بھائی کتنے ایمان لائے؟ بہت بڑی تعداد ہوگی، کہ وما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ آج ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنایا ہے؟ لوگ ساتھ زیادہ جڑیں، کہتے ہیں دیکھو جی کام ایسے کرتے ہیں، حکمت اس کا نام ہے، دانائی اس کا نام ہے۔ تو پھر تو سوال اٹھتا ہے انبیاء کے اوپر، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی جب صفیں قائم ہوں گی، انبیاء کی امتوں کی، ایسے نبی بھی ہوں گے جن کو ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی ناکام ہوا یا امت ناکام ہوئی؟ نعوذ باللہ، نبی کا ناکام نہیں ہوا، نبی اکیلا ہے کامیاب ہے، امت پوری جمہوریت ہے ناکام ہے۔ آج جمہوریت کو ایسی نیکی بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ کہتے نہیں جو بھی ہے نا جمہوریت تو ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر ایک الگ پہ بات سے بات نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سورہ نوح علیہ السلام کی پوری سرگزشت بیان کر دیتی ہے، اور اس اختصار کے ساتھ 950 برس کی کارگزاری کو بیان کرنا، پھر نتیجہ بھی بیان کر دینا کہ قوم کا بنا کیا، پھر اس دوران قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے اصول بیان کر دینا، صرف 2 رکوع کے اندر۔ یہ اللہ کا معجزاتی کلام ہی کر سکتا ہے، بندے کا کلام نہیں کر سکتا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ کیا ہدایات دے کے بھیجا تھا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے بندے نوح جاؤ تم اپنی قوم کو ڈراؤ برے انجام سے، قبل اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب آئے، دردناک عذاب آئے، اس سے پہلے انہیں متنبہ کر دو کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنی بدعقیدگیوں سے باز آ جاؤ، اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، اپنے کفر شرک اور بدعات سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ انذر قومک، ڈرانا پہلے بشارت بعد میں، یہاں تو صرف ڈرانے کا ذکر ہے۔ انبیاء کی دعوت میں ڈرانا پہلے ہوتا ہے، بشارت بعد میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ مدثر میں بھی ہمارے نبی کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیں اپنی قوم کو۔